نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ ذات کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے اس میں، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحم کرنے والا بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت۔ قل، آپ فرما دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وَرَبِّي، قسم ہے میرے رب کی، لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، ضرور آئے گی تمہارے پاس عالم الغیب کی طرف سے، لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں مخفی، نہیں غائب اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر سب روشن کتاب میں ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں عاجز کرنے والے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہوگا سخت دردناک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ سبا کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل سورۃ الاحزاب مکمل ہوئی۔ سورۃ الاحزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی کے اتباع کرنے کا حکم تھا۔ اب سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل عقلی بھی بیان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کو بھی بیان کیا گیا، اور اللہ کے علاوہ باقی کلی علم غیب کی نفی کی گئی ہے مخلوق سے، اور دنیا کے عذاب سے ڈرانے کے لیے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ابتدا میں الحمدللہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر 5 صورتیں ایسے ہیں جن کی شروع میں الحمدللہ ہے۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 سورۃ الانعام، نمبر 3 سورۃ الکہف، نمبر 4 سورہ سبا، اور نمبر 5 اس سے اگلی سورت سورہ فاطر۔ یہ 5 صورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں آیا ہے الحمدللہ، کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کیونکہ سورہ سبا اور فاطر تو اکٹھی ہیں، اور باقی صورتیں الحمدللہ والی الگ الگ ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے 4 حصے ہیں، اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا بیان ہے، کہیں ربوبیت کا بیان ہے، کہیں حاکمیت کا بیان ہے، اور یہ جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت یعنی قیامت کا بیان اکثر آئے گا، کیونکہ حاکم حقیقی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے آخری حصے میں اللہ کی حاکمیت اور قیامت کا تذکرہ آخری صورتوں میں بہت زیادہ آئے گا۔ الحمدللہ کی 2 تفسیریں ہیں، چونکہ الحمدللہ کے اوپر جو الف لام ہے، ایک تو ہوتا ہے نا حمد، اور ایک ہے الحمد۔ یہ الف لام جو ہے یہ نکرے کو معرفہ بناتا ہے، اور اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ الف لام کی آگے اقسام ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں الف لام استغراقی ہے، معنی یہ بنتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس پر ایک سوال ہوتا ہے، بھئی یہ معنی کیسے درست ہوا کہ تعریفیں تو اللہ کے انبیاء کی بھی ہیں، تعریفیں تو اولیاء کی بھی ہیں، صحابہ اکرام کی بھی ہیں، اور نیک لوگوں کی، اچھے کاریگروں کی تعریفیں تو ان کی بھی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ تو مفسرین نے جواب دیا کہ نبی کی تعریف اس لیے ہے کہ اس کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اور کسی بھی ہنر مند کی تعریف اس لیے ہے کہ اس کو وہ ہنر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، علم والے کو علم اللہ نے عطا کیا۔ تو کائنات میں جس کی بھی جو بھی تعریف ہو رہی ہے وہ در حقیقت تعریف اللہ ہی کی ہے، اس لیے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کی ہیں جی؟ اللہ کی۔ دوسری تفسیر یہ ہے الحمدللہ میں الف لام عہد خارجی کا ہے، معنی یہ بنے گا تمام تعریفیں نہیں، صفات الوہیت اللہ کے لیے ہے، یعنی وہ صفتیں جو کسی الہ اور معبود میں ہونی چاہیے وہ اللہ کی صفت ہے۔ اب نبوت یہ الہ کی تعریف نہیں، یہ نبی کی تعریف ہے۔ اچھا کاریگر ہونا، مستری اچھا ہونا، درزی اچھا ہونا، یہ الہ کی تعریف نہیں، یہ انسانوں کی تعریفیں ہیں۔ جو انسانوں کی تعریفیں ہیں وہ انسانوں کے لیے ہوں گی، لیکن جو ایک معبود اور الہ میں تعریف ہونی چاہیے
وہ تعریف صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ. الہ کی تعریف ہونا ہے خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، زندہ کرنا، مارنا، رزق دینا، صحت دینا، یہ صفتیں جو ہیں یہ ہیں الہ کی. کسی کو ہنسانا، کسی کو رلانا، یہ صفتیں الہ کی ہیں. الحمدللہ تمام الوہیت والی صفتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ. اور اس پر آگے دلائل ہیں. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. ساری تعریفیں یا ساری الوہیت والی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. کیوں اللہ کے لیے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے. جب ساری کائنات کی ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو پھر تعریفیں بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. آخرت میں بھی اسی کی تعریفیں ہیں. آخرت کے اندر بھی اللہ کے علاوہ اور کسی کی تعریف کوئی نہیں ہوگی. جب ساری کائنات کے حکمرانوں کی حکومتیں مٹ جائیں گی، ساری کائنات کے انسان بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے تو پھر تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. لوگو اللہ حکمت والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور اللہ کسی کی حالت سے غافل بھی نہیں. حکمت والا بھی اللہ، خبر رکھنے والا بھی کون ہے جی؟ اللہ. اور اللہ کے علم کی بات تو کیا ہی ہے. یعلم ما یلج فی الارض. وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی میت دفنا دیا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ اس کی کیا حالت ہے. تم اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آ گئے ہو اپنے والد صاحب کو، اپنے بھائی اور بیٹے کو، تمہیں نہیں پتا اس کی حالت کیا ہے. لیکن یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین کے اندر گیا ہے اس کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ. زمیندار اناج لے کر گیا، جا کر پھینک کر کے آ گیا کھیت کے اندر، ہل چلا کر کے آ گیا، دفنا کر کے آ گیا. زمیندار نے اپنی مٹھی سے بیج ڈالا ہے، اس کو پتہ کوئی نہیں کہ دانہ کس طرف گیا ہے، سیدھے رخ پر ہے یا الٹے رخ پر ہے، کیسا ہے ابھی جناب، وہ پورا پڑا ہوا ہے یا ابھی اس سے پودا نکلنا شروع ہو گیا ہے. تم نہیں جانتے. یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں جو کچھ گیا ہے اس کو جاننے والا کون ہے؟ وما یخرج منہا، جو زمین سے نکلتا ہے، جو کونپل پھوٹتی ہے، جو سوئی باہر نکلتی ہے، یا ہوا کے جھونکے قبروں کو بوسیدہ کرنے کے بعد جو ذرات اٹھا کر لے جاتے ہیں، تمہیں ان کا کوئی پتہ نہیں. اللہ ان ذروں کو بھی جاننے والا ہے. وما ينزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے، جو بلندیوں سے نیچے آتی ہیں چیزیں، قطرے قطرے کو، اولے کے ایک ایک دانے کو جاننے والا بھی اللہ ہے. گرتی ہوئی شبنم کو جاننے والا بھی اللہ ہے. اترتے ہوئے فرشتوں کو بھی جاننے والا اللہ ہے. نازل ہونے والی برکتوں کو بھی جاننے والا کون ہے؟ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو زمین سے اوپر چڑھ کے جاتے ہیں، جو فرشتے آئے اور پھر واپس جا رہے ہیں، جو تمہارے اعمال بارگاہ الہی میں جا رہے ہیں، یا جو تم میں جو نیک روحیں ہیں جب وہ آسمان کی طرف چڑھ کر جاتی ہیں، اے لوگوں تمہیں تو پتہ نہیں وہ کیسے گئی ہیں، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. خیال پیدا ہوتا ہے روحیں بارگاہ الہی میں جائیں گی، ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا منظر ہوگا. اللہ نے ساتھ ہی تسلی ارشاد فرما دی، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. اللہ رحم کرنے والا بھی ہے، اللہ بخشنے والا بھی ہے. سبحان اللہ. جتنا زیادہ علم رکھنے والا ہے اتنا ہی زیادہ رحم کرنے والا اور اتنا ہی زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے. وقال الذین کفروا، کافروں کی حالت دیکھو، ان نامرادوں نے کہنا شروع کر دیا، لا تأتین الساعہ، قیامت تو آئے گی نہیں. سب کو نعوذ باللہ. کافروں کا اعتراض توحید پر بھی تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی تھا، اور تیسرا اعتراض ان کا قیامت پر تھا. لا تأتین الساعہ، کافر کہتے ہیں قیامت کوئی نہیں آئے گی، حالانکہ ایمان والوں کا یقین ہے
موت برحق، سب کو بے شک، بے شک، نمبر 1 موت برحق، نمبر 2 موت کے بعد قبر برحق، نمبر 3 قبر سے اٹھنا برحق، نمبر 4 محشر کے میدان میں جمع ہونا برحق، نمبر 5 جنت اور جہنم دونوں برحق۔ یہ 5 چیزیں ایمان والوں کو ماننا ضروری ہیں۔ موت برحق، قبر برحق، قبر سے اٹھنا برحق، حشر کا دن برحق، جنت اور جہنم برحق۔ یہ 5 چیزیں ملتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایمان بالآخرہ، آخرت پر ایمان۔ لیکن کافروں کو کوئی نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافر کہتے ہیں قیامت تو آئے گی کوئی نہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے بلا، کیوں نہیں آئے گی؟ بلا، جی ہاں، کیوں نہیں آئے گی؟ واو قسمیہ، اس کے بعد وربی، قسم ہے میرے رب کی، لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، ضرور تمہارے پاس قیامت آئے گی۔ کون سی قیامت؟ جو لانے والا کون ہے؟ عالم الغیب ہے، جو غیب کو جاننے والا ہے، ذرے ذرے کو جاننے والا ہے، قیامت کے وقت کو جاننے والا ہے، قیامت کے سارے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے جب مٹی ذرات کو بکھیر دے گی پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اللہ سے غیب نہیں ہوتا، اللہ سے مخفی نہیں ہوتا۔ مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، پوری کائنات میں چھوٹا سا ایک ذرہ ہو، ساری کائنات والے کوئی نگاہوں سے تو اوجھل ہو سکتا ہے، رب کی نگاہ سے اوجھل کوئی نہیں ہو سکتا۔ سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے بچے، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، پتھر کی بڑی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو، ساتوں آسمانوں میں سے کسی کونے کے اندر پڑی ہو، زمینوں میں سے کہیں چھپی ہوئی ہو، ساری کائنات سے تو چھپ سکتی ہے، یأت بها اللہ، اللہ کی نگاہ سے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا ذرہ بھر بھی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں۔ اور ذرہ کیا بات ہے، ولا اصغر من ذالک، ذرے کے بھی حصے کرو اور ذرے سے چھوٹی چیز بھی ہو اللہ اس کو بھی دیکھنے والا ہے، ولا اکبر، ذرے سے بڑی ہو، الا فی کتاب مبین، چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو سب روشن کتاب یعنی اللہ کے علم میں موجود ہے، اللہ کے علم سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ دانہ جو زمین کی تاریکیوں میں جاتا ہے، درخت کا پتا جو اوپر سے گرتا ہے، ارے تمہیں کیا معلوم، اس کی کروٹوں لینے کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس نے فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قیامت قائم ہوگی تو کیوں قائم ہوگی؟ فرمایا اس لیے قائم ہوگی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دے، اللہ ان کو جزا دے دے۔ جو نمازیں پڑھتے رہے، جو سچ بولتے رہے، جو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، آج بدلے کا دن ہے، اللہ ان کو بدلہ دے دے۔ ہاں اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا، عزت والا رزق عطا فرمائے گا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اولئک لہم مغفرۃ، بخشش بھی اللہ دے گا۔ صرف اللہ اتنا دیکھنا چاہتا ہے کون میرا بندہ جو مجھے راضی کرنے والا ہے، بس میرا باغی نہ ہو، میرا نافرمان نہ ہو، کوشش کرتا رہے، کمی کوتاہیاں میں اللہ خود معاف فرما دوں گا۔ ورزق کریم، عزت کے رزق میں ان کو عطا کروں گا، جنت کی مہمانی میں اللہ ان کی کروں گا۔
اور آخری بات والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، ہاں دوسرا وہ طبقہ ہے بد نصیب لوگوں کا جو میری آیتوں کو عاجز کرنے کے درپے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں اللہ کی آیات رک جائیں، وہ چاہتے ہیں قرآن کا پیغام رک جائے، وہ چاہتے ہیں لوگ اللہ کی کتاب سے دور ہو جائیں۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔